اوپر بھی گناہوں کی معافی کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھے انداز کے ساتھ ملنا، اچھے انداز کے اخلاق کے ساتھ سلام دعا کسی کے ساتھ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ جو نیکیوں کے والے اعمال ہیں یہ کرنے سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور دنیا کے اندر سکون اور چین اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں۔ اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے ایک نماز اگر چھوڑی جائے 40 گھرانوں تک جو ہے نا وہ اس کو گناہ کی نحوست جاتی ہے۔ اتنا جو ہے نا وہ یہ نحوست ہے ایک نماز چھوڑنے کی۔ تو ہم کتنی نمازیں ہیں جو ہم ڈکار لیتے ہیں، ہم نمازیں ہضم کر رہے ہیں اور کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ جب جانا ہی ہم نے اس اللہ کے پاس ہے اور اس کے سامنے جانا ہے اور اس کے جانا وہ بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، تو وہاں پر تو اگر دیکھو قرآن پاک صبح ہی پڑھ رہے تھے ہم کہ کافر جو ہے نا وہ زمین بھر جو ہے نا وہ سونا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا تو پھر بھی قبول نہیں جو ہے نا وہ اس سے ہوگا۔ وہاں پر تو کوئی پیسہ جو ہے نا کام نہیں آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں جس طرح ہم یہاں دنیا میں لوگوں کو فراڈ اور دھوکے سے کام نکال لیتے ہیں، ہر بندے سے دکاندار سے دھوکہ کیا، وکیل سے دھوکہ کیا، جج سے دھوکہ کیا اور جناب جس محکمے میں گئے جو ہے نا وہاں پر 2 نمبری کی اور غلط کاغذات بنوا کر جو ہے نا وہ چکر دے کر اپنا مطلب نکلوا لیا، تو شاید ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی طرح کریں گے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں پر یہ چالاکیاں کام نہیں آئیں گی، وہاں پر تو نیک جو اعمال ہیں وہی کام آئیں گے۔ اگر ہمارے پلے وہ ہوئے عمل تو وہاں پر پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پلے کوئی عمل بھی نہ ہوا تو وہاں تو ایسا دن ہوگا کہ اس دن قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی ایک بھی جو ہے نا وہ اس کو دلاسا دینے کے لیے، اس کی ہمت بندھانے کے لیے اور اس کو پوچھنے کے لیے کہ آپ کو بھائی کیا ضرورت ہے، بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے، اے والد صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے، کوئی وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بیوی خاوند کو نہیں جانتی ہوگی، خاوند بیوی کو نہیں جانتا ہوگا۔ وہاں پر تو ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ معاملہ ہوگا، ہر ایک کے اپنے اپنے وہاں پر اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بس وہ خوش قسمت ہوں گے جن کے اعمال دنیا میں اچھے کیے ہوئے ہیں، وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گے اور بڑے سکون کے ساتھ میں ہوں گے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے نہیں ہے۔ اب ایک عورت ہے وہ بھرے بازار میں ناچتی ہے، ایک عورت ہے اس کا سایہ بھی غیر محرم جنا نہیں دیکھتا، تو کیا مجرم اور جنا وہ نیک لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے سخت سردی کے اندر جنا اٹھ کر وضو کر رہا ہے، بستر کو چھوڑ کر وہ تہجد پڑھ رہا ہے اور گرم اور آرام دہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو شراب پی کر جنا عیاشی کے ساتھ سویا ہوا ہے، زنا کر رہا ہے، برائی کے اندر مبتلا ہے۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما برداروں کو اور اسی طرح مجرموں کو کیا ہم برابر کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ قانون تو میرے ہاں نہیں کہ جنا وہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے جنا وہ ہانکتے جاؤں، بلکہ ہر ایک کا حساب ہوگا اور ہر ایک کو جو ہے نا اس کا ایک ایک عمل جو ہے نا وہاں پر وہ دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے نا اس کو جزا دی جائے گی اور اس کے مطابق اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس لیے یہاں دنیا کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی یہ نیکیاں ہیں کہ آخرت میں جنت میں جب ہم جائیں گے اس میں جتنی وہاں پر تو موت ہے ہی نہیں نا، وہاں پر یعنی کہ عبد الحیات ہی حیات ہے پوری جو ہے نا وہاں پر ہم سارے اس میں لگے رہے سبحان اللہ ہر وقت کہتے رہیں، تو اتنا وہاں وہ جو ہے نا وہاں اس نیکی کا جو ہے نا وہ ثواب نہیں ہوگا جتنا یہاں دنیا کے اندر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے۔ وہاں آپ اربوں سال کہتے رہیں جو ہے نا وہ اس کا اتنا جو ہے نا فائدہ نہیں ہوگا جتنا یہاں دنیا میں ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہنے کا ثواب ہے۔ کبھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین بھی تو کہنا چاہیے، اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، سکون سے ہم کھاتے ہیں، سکون سے ہم پیتے ہیں، سکون سے ہم رہتے ہیں، راحت ہے، چین بڑے، اگر حادثہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو
کہ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے، اس میں دیکھو نا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو جسم تو بچ گیا نا، اس پر بھی الحمدللہ رب العالمین کو، یا اللہ اگر جسم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا، بندہ مر جاتا، تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے جناب بچا لیا، چلو ٹانگ ٹوٹی ہے، اللہ کرے گا بن دے گی یہ۔ تو ہر چیز میں بندہ جب شکر پر آتا ہے تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے نا اس کو نظر آتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ کا یہ اللہ احسان ہے، آپ کا جو ہے نا وہ شکر ہی ہے۔ تو اس لیے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس پر جو ہے نا وہ شکریہ کے الفاظ کہنا یا مہربانی کے الفاظ کہنے کے بجائے الحمدللہ رب العالمین یہ تعریف ہے شکر کی، یوں کہنا چاہیے شکر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کے ساتھ اچھائی کرے، نیکی کرے، تو جو بندہ اس کو جواب میں کہے جزاک اللہ خیرہ، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا ثواب ملا ہے جس طرح اس نے نیکی کی ہے۔ ہم تو اس کو اور الفاظ کہتے ہیں نا آپ کی مہربانی ہے، ہاں جی، تو مہربانی کہنے کے بجائے اور تھینک یو کہنے کے بجائے جو حدیث میں آتا ہے جزاک اللہ خیرہ، جو یہ کہتا ہے کسی کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھی کسی نے کوئی آپ کا احترام کیا ہے، آپ کو کوئی چیز دی ہے، جواب میں آپ یہ کہتے ہیں، تو آپ کو بھی اسی طرح جس طرح اس نے دیا ہے اس کو ثواب ملا، اس طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا یہ دعا دینے سے۔ تو یہ جو ہے نا دعا دینی چاہیے اور جواب میں یہ کہنا چاہیے۔ جس طرح آج آپ حضرات نے یہ کچھ باتیں سنی ہیں، یہ بیان نہیں تھا، بس دل میں خیال آیا کہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس طرح آج آپ نے، کیا حال ہے بخیر بھائی، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ یہ اسی طرح انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہر روز پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ جو ہے نا وہ 8 بجے ضرور رات کو اس میں آ جایا کریں، اور انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ 1-2 گھنٹے جو ہے نا وہ اسی کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہر روز ہی جو ہے نا، بلکہ اس کے آگے ہم کل سے مسائل شروع کریں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، پھر غسل کا طریقہ کیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل جاننا اس میں کیا ہیں، اور نماز کا طریقہ کار کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز مسائل بھی آپ کو یہ بتائے جائیں گے۔ جی آج 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی کی یوم شہادت ہے، تو اس روم میں جو ہے نا وہ یہ روم ہے، ہم سب کا یہ روم ہے، اس میں ہوتا ہوں، بس کچھ ناغے ہو گئے تھے اس میں میں نہیں آ سکا تھا، تو اس میں آپ ضرور آیا کریں، اور اگر بالفرض آپ کو کوئی کام بھی ہے تو آپ اس میں مصروف بھی ہیں، تو آپ اپنے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ کمپیوٹر بند کر دیں، بلکہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر آپ کے کھلے رہیں اور اسی میں آپ کوئی تھوڑا موڑا جو ہے نا کام بھی کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ جو ہی آپ فارغ ہوں